بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم میرے پاکستانیوں۔ انہوں نے 22 اگست اسلام آباد والا جلسہ منسوخ تو کیا حکومت نے بھی، حکومت کے ہینڈلرز نے بھی، لیکن اب 8 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد میں جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کا واضح پیغام آیا جیل سے کہ اگر اب میرے نام سے بھی آپ لوگوں کو کوئی کہے کہ جلسہ منسوخ کریں یا جلسہ کینسل ہو گیا، لیکن آپ لوگوں نے پھر بھی نہیں ماننا، آپ لوگوں نے نکلنا ہے اور جلسہ کرنا ہے۔ خان صاحب کی طرف سے، ہمارے لیڈر کی طرف سے ہدایات آ چکی ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم 8 ستمبر کو جلسہ کریں گے، اور میں حکومت سے کہتا ہوں اگر تم لوگوں میں اتنا دم ہے، اتنی ہمت ہے، اگر اتنی تم لوگوں میں جرت ہے تو یہ جلسہ روک کے دکھا دینا۔ اب عمران خان کا پیغام آ چکا ہے، انشاءاللہ ہم نکلیں گے 8 ستمبر کو اسلام آباد میں ترنول کے مقام پر ہم جلسہ کریں گے۔ روک سکتے ہو تو روک لو، تم لوگ بھی روک لو، تم لوگوں کے ہینڈلرز ہیں جو ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، جو اس پاکستانیوں پر، بے گناہ لوگوں پر، بے گناہ عوام پر جو ظلم تشدد کر رہے ہیں۔ آپ لوگ اپنی کوشش کر دو، اپنا شوق پورا کر دو، لیکن جو مرضی ہو جائے، چاہے عمران خان کا نام پر پیغام لے کر آ جائیں، پوری لیڈرشپ پی ٹی آئی کی کہہ دے کہ آپ لوگ عمران خان صاحب نے کہا جلسہ کینسل کر دو، ہم پھر بھی نہیں مانیں گے۔ جو کرنا ہے کر لو، جلسہ انشاءاللہ 8 ستمبر کو ہو کر رہے گا، اسلام آباد میں یہ ہو کرے گا۔ آپ یہ جو آپ لوگوں نے این او سی والا جو ڈرامہ نچایا ہوا ہے کہ پہلے این او سی دے کر پھر کینسل کر لیتے تھے، اب آپ کو چیلنج ہے، آپ کی این او سی کو ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے این او سی کینسل کرنی ہے شوق سے کرو، این او سی کو ہم کہتے ہیں پہاڑ میں پھینکو، ہم اسے ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں۔ بھائی آپ لوگوں کی این او سی کی آپ لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں، حیثیت ہے تو اس پاکستانی عوام کی حیثیت ہے، 25 کروڑ پاکستانی عوام کی حیثیت ہے، جس نے 8 فروری کو عمران خان کو منتخب کیا۔ آپ لوگوں نے عمران خان کے مینڈیٹ کو چوری کر آپ لوگوں نے ان چور ڈاکو لٹیروں کو مسلط کیا، ہم پر، پاکستانیوں پر، پاکستان تحریک انصاف پر آپ نے ظلم کیا، تشدد کیا، بے گناہ کہ ہمارے ورکرز کو بے گناہ قید کیا۔ آج ہمارے لیڈر کو، جو امت مسلمہ کا لیڈر ہے، سابق وزیر اعظم ہے، آج اس کو سال سے زیادہ ہو گیا، عمران خان کو آپ لوگوں نے بے گناہ قید کیا، آج اس پر ظلم تشدد کیا جا رہا ہے، لیکن اس لیڈر کو، اس بہادر دلیر نڈر عمران خان کو پورا پاکستان اسے سلام پیش کرتا ہے، اس کی ہمت کو، بہادری کو، جرأت کو، کہ وہ ابھی بھی اپنے موقع پر قائم ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ معافی مانگ لو، 9 مئی کی معافی مانگ لو، ہم معاف کر دیں گے اور آپ کے تمام کیسز ختم کر کے آپ کو رہا کر دیں گے۔ لیکن میں اپنے لیڈر کو، پاکستان کے لیڈر کو، سابق وزیر اعظم عمران خان کو سلام پیش کرتا ہوں، اس کی بہادری کو سلام پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے بہادری اور ہمت کے ساتھ مقابلہ کرے، اس وسطیت کا، جبر کا، ظلم کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اب وقت آ چکا ہے پاکستانی عوام کا، پاکستانی عوام میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، جس طرح آپ لوگوں نے سواپی کا جلسہ کامیاب کر کے، عمران خان کے ساتھ محبت کا اظہار کر کے، عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر کے آپ نے ایک تاریخ رقم کی تھی، سواپی کے جلسہ کامیاب کر کے آپ لوگوں نے ہمارا دل جیت لیا تھا۔ اب وقت آ چکا ہے اسلام آباد کے جلسے کا۔ انہوں نے اسلام آباد کے جلسے کے لیے 6 ماہ سے ہم این او سی لے رہے ہیں، این او سی لینے کی کوشش کر رہے ہیں، ہائی کورٹ ہمیں اجازت دیتی ہے، این او سی دے کر این او سی کینسل کر کے ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ لیکن اب بار اب جو 22 اگست کو جلسہ ہونا تھا، پھر ایک ڈرامہ رچایا گیا، لیڈرشپ کو، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو عمران خان کے پاس بھیجا گیا اور عمران خان کے نام پر جلسہ کینسل کیا گیا۔ اب عمران خان کی طرف سے واضح پیغام ہے کہ میرے نام پر اگر کوئی لیڈرشپ آ کے کہتی بھی ہے کہ جلسہ کینسل کر دیا عمران خان نے، پھر بھی آپ نے نہیں ماننا، آپ لوگوں نے نکلنا۔ تو لہٰذا انشاءاللہ آپ نے جیسے سواپی کا جلسہ کامیاب کیا ہے، آپ لوگوں پر فرض ہے اب نکلیں، جس طرح 8 فروری کو آپ نکلے تھے، جس طرح آپ سواپی کے جلسے میں آپ نکلے تھے، اب اسلام آباد کے جلسے میں نکل کر آپ بتائیں کہ ہم اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اظہار یکجہتی کریں اور مطالبہ کریں کہ ہمارے لیڈر کو، اس ملک کے لیڈر کو، اس ملک کے مقبول ترین لیڈر کو رہا کریں، جو ہمارے 8 فروری کو جو پاکستان کی عوام نے 2/3 میجورٹی دی ہے، وہ ہمیں جو نا ہمارا حق ہمیں واپس کیا جائے۔ پاکستان زندہ باد، پی ٹی آئی زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔